الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ریاض الصالحین باب نمبر 201 عنوان ہے مغرب سے پہلے اور بعد کی سنتوں کا بیان۔ اصل میں مغرب سے پہلے کی سنتوں کا بیان ہے، زیادہ جو اس پہ روشنی ڈالی انہوں نے۔ اس حوالے سے پہلی حدیث جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو۔ 3 مرتبہ فرمایا، تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا جو چاہے پڑھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تشریح میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی اذان ہونے کے بعد اور مغرب کے فرض کی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھو، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو نفل، پھر فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو، 2 دفعہ فرمایا، تو تیسری دفعہ آپ نے فرمایا کہ جو چاہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں حکمت ہے، حکمت کے سمندر ہیں۔ آپ نے یہ اس لیے فرمایا کہ تاکہ میری امت پہ کہیں یہ نماز واجب نہ ہو جائے، تو جو چاہے آپ نے کہہ کے تو اس کو مستحب لیول پہ کر دیا، یعنی اب اس کا حکم یہ ہے کہ یہ نماز مستحب ہے، جو بندہ پڑھے گا اس کو ثواب ہوگا اور جو نہیں پڑھے گا اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے 3 دفعہ فرمایا کہ پڑھو پڑھو، آخر میں صرف امت کی خیر خواہی اور امت کی اس وجہ سے کہ امت پہ مشکل نہ آ جائے، مشکل نہ ان کے لیے مشکل نہ ہو، اس لیے آپ نے فرمایا جو چاہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ سنت غیر موقدہ ہے، ٹھیک ہے، اور موقدہ نہیں ہے، یعنی جس طرح عام سنتیں ہوتی ہیں۔ اگلی احادیث میں بھی یہی مضمون ہے، زیادہ وضاحت ہو رہی ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا کہ وہ مغرب کے وقت مسجد کے ستونوں کی طرف جلدی کرتے تھے۔ بخاری شریف۔ مغرب کے وقت کا مطلب یہی ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد اور جماعت کھڑی ہونے سے پہلے بڑے بڑے صحابہ کرام ستونوں کی طرف جلدی کرتے تھے، یعنی انہوں نے نفل پڑھنے ہوتے تھے تو ستونوں کی طرف بھاگتے تھے تاکہ آگے ستھرا ہو جائے اور آرام سے نماز، کسی کو ڈسٹربنس نہ ہو اور آرام سے نماز پڑھ سکیں۔ تو صحابہ کرام یہ سنتیں جو ہیں غیر موقدہ یا نفل جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح تھوڑی سی میں مزید اس کی وضاحت کر دوں۔ ہمارے آج کے دور کے پاکستان کے اور ویسے بھی پوری اسلامک ورلڈ کے بہت ہی بڑے اسکالر، ٹھیک ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مطلب جو ہے نا وہ بہت ہی بڑے اسکالر ہیں، تو ان کی شرح ہے بخاری شریف کی، انہوں نے تشریح جو کی ہوئی ہے 6-8 جلدوں میں، جو ہماری لائبریری میں موجود ہے، مسجد کی لائبریری میں موجود ہے۔ تو یہ بخاری شریف کی جو حدیث میں نے سنائی ہے، اس کی انہوں نے تشریح میں لکھا ہوا ہے کہ آج بھی اس حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے، اگر ٹائم ہو تو یہ نفل پڑھنے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگلی حدیث ہے آج کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غروب شمس کے بعد نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی فرض سے پہلے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ پڑھی، یعنی یہ جو نفل ہے؟ انہوں نے جواب دیا آپ ہمیں یہ 2 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، لیکن آپ نے ہمیں حکم دیا نہ منع فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 3 دفعہ فرمایا
اور چوتھی دفعہ فرمایا، تیسری دفعہ فرمایا کہ جو چاہے پڑھے۔ دوسرے صحابی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حکم نہیں دیا تھا، منع بھی نہیں کیا۔ تو اس پہ تشریح اس کی یہ ہے، اور ایسا ہوتا ہے، ظاہر ہے ہر صحابی ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود نہیں ہوتا تھا۔ تو اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے جب حضور پاک نے یہ بات کہی تھی، اس لیے ان کے علم میں نہیں تھا۔ تو جن صحابہ کے سامنے یہ بات کہی گئی تھی وہ تو پھر باغ کے ستونوں کی طرف جاتے تھے اور پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل یہی ہے کہ حضور پاک نے یہ کہا تھا، حضرت انس کو نہیں پتا تھا، لیکن حضرت انس نے دیکھا کہ لوگ پڑھتے تھے نماز، ان کو یہ تھا کہ شاید ویسے ہی پڑھتے ہیں، حضور پاک نے کبھی منع نہیں کیا اور حکم بھی نہیں دیا، لیکن حکم مطلب آپ نے فرمایا تھا تو صحابہ پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ آخری حدیث ہے آج کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں، ہم مدینے میں تھے تو جب مؤذن مغرب کی نماز کے لیے اذان دیتا، لوگ ستونوں کی طرف جلدی کرتے اور 2 رکعتیں ادا کرتے، حتیٰ کہ کوئی نو وارد مسافر مسجد میں آتا تو کثرت سے ان 2 رکعت پڑھنے والوں کو دیکھ کر گمان کرتا کہ فرض نماز پڑھی جا چکی ہے اور لوگ بعد کی سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ بات واضح ہے، یعنی صحابہ کرام اتنے یعنی اس کے شوق میں یعنی یہ نماز اتنی کثرت سے پڑھتے تھے کہ کوئی مسافر جو ہے اگر آتا تھا یا کوئی ایسا بندہ جس کو اس چیز کا زیادہ نالج نہیں تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ فرض نماز ہو گئی ہے اور بعد کی سنتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام جو ہے وہ پہلے ہی ابھی سنتیں پڑھ رہے ہوتے تھے غیر موقدہ جو ہیں۔ تو اس میں جو آج کا یہ ہم نے سبق پڑھا ہے، اس میں یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نفل نماز یا کوئی غیر موقدہ سنت جو ہے اس کی بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے یا اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اگر وقت ہو تو فارغ بیٹھے رہنے کی بجائے یا گپ شپ لگانے کی بجائے یا ہیلو ہائی کرنے کی بجائے جب اللہ کے گھر میں چلے جائیں تو اس وقت اللہ سے ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے، لوگوں سے ملاقات مسجد سے باہر لوگوں سے ملاقات کا ٹائم ہے۔ جب آپ جس کے گھر گئے ہیں، آپ مسجد میں لینے کیا جاتے ہیں؟ مسجد میں ہم جاتے ہیں اللہ سے ملاقات کرنے، ادھر بھی ہم لوگوں سے ہیلو بھائی جان کی حال چال ہے، ادھر وہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اللہ سے ملاقات کریں، مسجد سے باہر آئیں تو لوگوں سے گپ شپ لگائیں۔ باجماعت نماز پڑھنے کے یہی فائدہ ہے کہ بعض لوگوں سے ملتے ہیں آپ لیکن مسجد کے حال سے باہر آ گئے جہاں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، لوگ ڈسٹرب بھی نہ ہوں، تو اس کا تھوڑا سا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔